یہ کسی قمری مہینے کی رات کا آخری پہر تھا۔ بابل کے پہاڑوں کے کسی غار کا منہ ایک بھاری پتھر سے بند تھا، لیکن اچانک پتھر کھسکنے لگا اور غار کا منہ کھل گیا۔ غار کے اندر سے ایک معصوم اور نورانی چہرہ والا بچہ باہر نکلا۔ ہر طرف تاریک اندھیرا اور گپ سناٹا تھا۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ چاند ستارہ ہی میرا خدا ہے؟ کچھ دیر بعد بچہ مایوس ہوا اور غار کے اندر چلا گیا۔ یہ بچہ کون تھا؟ وہ اس غار میں کیا کر رہا تھا؟ اور اس بچے نے بڑے ہو کر کس طاقتور بادشاہ کی سلطنت کو تباہ کر ڈالا؟ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور خدائی دعوے داروں کے ظلم سے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں کو مبعوث کیا تھا۔ یہ انبیاء اکرام نہ صرف اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے تھے، بلکہ ظالم حکمرانوں کے خلاف مظلوم کے لیے مسیحا بھی تھے، جنہوں نے طاغوت کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں لایا۔ انہی نبیوں میں ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہیں ایک ظالم و جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ کی سلطنت کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دراصل نمرود قدیم بابل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جو نوح علیہ السلام کا پوتا کوش بن سام کی اولادوں میں سے تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد اس زمین پر پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک منظم حکومت قائم کی تھی۔ نمرود کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ایک وسیع سلطنت تھی اور اس نے 400 سالوں کے ایک لمبے وقت تک حکومت کی۔ نمرود کی حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خود مشرک تھا اور وہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کی ریاست کا ہر فرد شرک و بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بابل کی تمدنی اور مذہبی حالات بہت خراب تھے۔ لوگ سود خوری میں مبتلا تھے۔ ہر شہر اور قصبے میں باطل دیوتاؤں کا ایک بڑا بت رکھا ہوتا تھا، جہاں ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی اور اپنے آپ کو دیوتاؤں کے آگے وقف کر دیتی تھی۔ بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند اور سورج پرستی بھی یہاں عام تھا۔ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ جب نمرود کی سرکشی اور ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے نمرود کی پکڑ کرنے کا فیصلہ کیا۔ توریت کے نسخوں کے مطابق یہ 2160 قبل از مسیح کا دور تھا۔ ایک تاریک اور خوفناک رات تھی اور نمرود اپنے محل کے بہترین کمرے میں گہری نیند میں مبتلا تھا۔ نمرود نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے، جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور اپنے اس خواب سے وہ بہت پریشان ہوا۔ چنانچہ اگلی صبح اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ کاہنوں نے دیکھا کہ نمرود بہت پریشان ہے تو انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی۔ نمرود نے کہا کہ اے نجومیوں، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک چمکدار ستارہ طلوع ہوا جس سے چاند اور تمام ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس خواب میں کوئی اشارہ موجود ہے، لہذا تمام نجومی سر جوڑ کر اپنے علم و عادات سے اس خواب کی تعبیر نکالنے میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد ان میں جو سب سے بڑا نجومی تھا اس نے نمرود سے کہا، اے بادشاہ، ان قریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری عظیم بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ وہ تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ بہت تیزی سے یہ خطرہ تیری جانب بڑھ رہا ہے۔ نجومی کی بات سن کر نمرود نے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو دوسروں نے بھی اس نجومی کی بات کو درست تسلیم کیا۔ پہلے تو نمرود کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اس کی انا اور تکبر نے اسے مزید مغرور بنا دیا اور اس نے غصے سے کہا کہ میری اس عظیم سلطنت کو کون برباد کر سکتا ہے جس کی پرستش لاکھوں بابلی اور مشرق و مغرب کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر نمرود نے اپنے دربار میں کھڑے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ بابل کے تمام مردوں کو شہر سے نکال دیا جائے اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔
نیز اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ جس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس بچے کو فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا، ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر دیا گیا اور پورا شہر معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم سے اس کی سلطنت میں 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نمرود کے خیال سے وہ ایسا کر کے اللہ کی مخلوق کو پیدا ہونے سے روک سکتا تھا، لیکن دراصل یہ اس کی ناعقلی تھی، کیونکہ اس کی تباہی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان دنوں کلدیانہ کے شہر ار میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام آزر تھا۔ آزر کی بیوی بھی اس وقت حمل سے تھی جن کا نام نونا تھا۔ جب نونا کو نمرود کے اس فرمان کے متعلق خبر ہوئی تو وہ بہت گھبرا گئیں اور پریشان ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے نونا کے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ جب انہیں حمل ٹھہرا تو حمل کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی، یعنی انہیں دیکھ کر ظاہری طور پر پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ امید سے ہیں، لہٰذا وہ سپاہیوں کی گرفتاری کے عمل سے محفوظ رہی۔ آزر اور نونا نے اس بات کو خفیہ رکھا اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ آزر نے شہر بابل کے وادیوں میں ایک پہاڑ کے درمیان ایک غار کی تلاش کی اور اپنی بیوی نونا کو خفیہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں اس غار میں پہنچا دیا۔ آزر چھپ چھپا کر روز اس غار میں نونا کے لیے کھانا اور توشہ لے کر آتا اور اس طرح حمل کا وقت قریب آ گیا۔ نونا نے اسی غار میں ایک رات اس بچے کو جنم دیا جن کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا۔ نونا نے ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر لٹا دیا اور ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت کرنا، اب یہ بچہ تیرے امان میں ہے۔ پھر انہوں نے بچے کا بوسہ لیا اور غار کے منہ کو پتھر سے بند کر کے شہر کی جانب چل پڑی۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نمرود کے ان نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھی تھی، یعنی چمکدار ستارہ اور چاند کا ماند پڑ جانا۔ بہرحال جب دوسرے دن نونا اپنے بچے کو دیکھنے اس غار میں آئی تو دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھوں سے دودھ جاری تھی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو غذا فراہم ہو۔ اس طرح فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوراک اور غذا کا انتظام کر دیا کرتے، جس سے ابراہیم علیہ السلام روز اتنا بڑھتے جتنا ایک عام بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے روز غار میں آیا کرتی اور یوں حضرت ابراہیم 1.5 سال کے ہو گئے۔ آپ 1.5 سال کی عمر میں ہی باقی بچوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے تندرست اور مضبوط ہو چکے تھے اور باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم 7 سال اسی غار میں رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک سیرت خاتون تھیں اور وہ واحد خدا پر یقین رکھتی تھیں، لہٰذا آپ کی والدہ آپ کو نیک عادات و اخلاق سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بتاتی۔ حضرت ابراہیم ان واقعات کو غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ خود نہیں جانتی تھیں کہ وہ جس بچے کی تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی والدہ سے کہا کرتے کہ اے اماں جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں، لیکن آپ کی والدہ جواب دیتی کہ نہیں، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم غار سے باہر نکلے۔ غار سے نکلتے ہی آپ کی نظر تاریک بیابانوں اور کھلے آسمان پر پڑی جس میں چاند ستارے جگمگا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حسین دنیا کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ زمین و آسمان نہایت ہی عظیم اور بے مثال لگی۔ آپ علیہ السلام کو آسمان پر ایک چمکدار ستارہ نظر آیا۔ یہ مشتری ستارہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتا ہے۔ پھر قمری مہینے کے آخری ایام میں آپ علیہ السلام ایک رات غار سے باہر نکلے تو آسمان پر چاند کو چمکتے دیکھا۔ فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن چاند بھی کچھ دیر بعد بادلوں میں چھپ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا، تو میرا رب ہے کیونکہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔
तब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया और इरशाद बारी ताला हुआ कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। लिहाजा आपने रब्बुल आलमीन के सामने सरे तस्लीम खम किया। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपनी वालिदा के साथ बाबुल आ गए, जहां आपने तौहीद के पैगाम को लोगों में आम करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि नमरूद आपके जान का दुश्मन बन बैठा। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश की और कुछ ही अरसे बाद वो वाक़या पेश आया जब मच्छरों की फ़ौज ने नमरूद की जान ले ली और अहले बाबुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हमने देखा कि खुदाई का झूठा दावेदार और तकब्बुर व अना में मुब्तला बादशाह नमरूद ने बेशुमार मासूम बच्चों के कत्ल आम के बाद ये सोच लिया कि अब वो मौत और अपनी बर्बादी से फ़रार इख्तियार कर चुका है। लेकिन अल्लाह ने इस मुश्किल हालात में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया और खुदावंद की मदद से न सिर्फ आप बेयार व मददगार एक सुनसान गार में परवरिश पाते रहे, बल्कि जवान होकर उस मुतकब्बिर बादशाह की सल्तनत को तबाह कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे बचाना चाहे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे मिटा नहीं सकती और तकदीर इलाही के फ़ैसले लाख कोशिशों के बावजूद टाले नहीं जा सकते।